السلام علیکم ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے آخری مضبوط حکمرانوں میں سے ایک تھے اور ان کے دور میں کئی اہم اصلاحات اور قوانین نافذ کیے گئے۔ ان کا دور جدیدیت اور اصلاحات کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے، خصوصاً ان کی کوششیں سلطنت کے اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے بچانے کے حوالے سے نمایاں ہیں۔ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو سلطان عبدالحمید ثانی کے دور کے 10 اہم قوانین اور اصلاحات کے بارے میں بتاؤں گا جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی گئی ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، آئینی حکومت کا قیام۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں 1876 کا آئین نافذ کیا گیا جسے مشروط حکومت کہا جاتا ہے۔ اس آئین نے پہلی بار سلطنت عثمانیہ میں آئینی حکومت کا تصور دیا اور پارلیمنٹ کا قیام عمل میں آیا۔ اگرچہ سلطان نے 1878 میں پارلیمنٹ کو معطل کر دیا، لیکن آئین ایک تاریخی قدم تھا۔ نمبر 2، تعلیم کے نظام کی اصلاحات۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے تعلیم کے نظام میں وسیع اصلاحات کی۔ انہوں نے پورے ملک میں اسکولوں اور تعلیمی اداروں کی تعداد بڑھائی اور جدید علوم کو نصاب میں شامل کیا، جس سے سلطنت عثمانیہ کے تعلیمی نظام کے معیار میں بہت زیادہ بہتری آئی۔ نمبر 3، پولیس اور سیکورٹی کے نظام۔ سلطان عبدالحمید نے سلطنت کے اندرونی امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اور سیکورٹی کے نظام کو مضبوط کیا۔ خاص طور پر سلطنت کے شہروں میں نظم و نسق بہتر کیا اور جرائم کے خلاف سخت قوانین نافذ کیے۔ نمبر 4، ریلوے نیٹ ورک کی تعمیر۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے حجاز ریلوے کا منصوبہ شروع کیا جو دمشق سے مدینہ تک پھیلا۔ اس ریلوے کا مقصد مسلمانوں کو حج کے لیے آسانی سے مکہ اور مدینہ پہنچانا تھا۔ یہ ایک عظیم تعمیراتی منصوبہ تھا جو سلطنت کے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اہم تھا۔ ترقی پسند اخبارات اور پریس کی نگرانی۔ اگرچہ آزادی صحافت محدود تھی، سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں صحافت کے شعبے میں ترقی ہوئی اور اخبارات کا اجراء ہوا، لیکن ان پر حکومت کی سخت نگرانی تھی تاکہ بغاوت یا غیر مستحکم کرنے والے عناصر کا سدباب کیا جا سکے۔ نمبر 6، فوجی اصلاحات۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے عثمانی فوج کو جدید بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فوج میں جدید ہتھیاروں اور تربیت کا نظام متعارف کرایا۔ فوجی اکیڈمیاں اور کالجز قائم کیے گئے تاکہ افسران کو بہتر تربیت دی جا سکے۔ نمبر 7، معاشی اصلاحات۔ سلطان نے مالیاتی اصلاحات نافذ کی اور سلطنت کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے۔ انہوں نے بین الاقوامی قرضوں کو کنٹرول میں لانے اور سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے سخت مالیاتی پالیسیاں نافذ کیں۔ نمبر 8، شریعت کے ساتھ قانونی اصلاحات۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے شریعت کے ساتھ ساتھ جدید قوانین کی بھی ترویج کی۔ عدالتی نظام میں اصلاحات کی گئیں تاکہ انصاف کی فراہمی بہتر اور تیز ہو سکے۔ انہوں نے اسلامی شریعت کو برقرار رکھتے ہوئے بعض مغربی قانونی اصولوں کو بھی اپنے قانون میں شامل کیا۔ ٹیلی گراف اور مواصلاتی نظام کی توسیع۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے سلطنت عثمانیہ میں ٹیلی گراف کا جال بچھایا اور مواصلاتی نظام کو بہتر بنایا۔ ان کا مقصد سلطنت کے مختلف علاقوں کو مرکزی حکومت سے جوڑنا اور عوام کو اطلاعات کی فوری فراہمی کو ممکن بنانا تھا۔ نمبر 10، بیرونی سفارتکاری اور بین الاقوامی تعلقات کی بہتری۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے یورپی طاقتوں کے ساتھ سفارتی تعلقات مضبوط کیے اور عثمانی سلطنت کو بین الاقوامی سطح پر مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پین اسلامزم کے نظریے کو فروغ دیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو عثمانی خلافت کے تحت متحد کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، یہ تھی سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں کی گئی 10 اہم قانونی اصلاحات۔ سلطان عبدالحمید ثانی کا دور نہایت اہم تھا کیونکہ وہ سلطنت عثمانیہ کو جدیدیت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے لیے قانونی اصلاحات اور آئینی ترامیم بے حد ضروری تھی، جبکہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھی یہ سب کچھ کرنا انتہائی ضروری تھا۔
ان کی اصلاحات نے عثمانی سلطنت کو ایک نئی شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن ان کے اقتدار کے اختتام کے بعد سلطنت میں زوال کا امر تیز ہو گیا۔